کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ۔ میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر نمبر 14 شروع کیا جا رہا ہے۔ غسل میت۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں مسلمان کے جسم کو زندگی کے اختتام پر بھی احترام کے قابل سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اسے غسل دلا کر، اجلا لباس یعنی کفن پہنا کر، خوشبوؤں میں بسا کر، باعزت طریقے سے کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور اجتماعی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے مغفرت طلب کی جاتی ہے، اور پھر نہایت باوقار طریقے سے اس سے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ وفات کے بعد میت کے لیے کرنے والے آخری انتظامات میں سر فہرست اسے غسل کرانا ہے۔ غسل کون کرائے؟ غسل کرانے کی ذمہ داری اٹھانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمبر 1 قریبی عزیز یا رشتہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دے رہے تھے۔ غسل میں مدد کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فضل رضی اللہ تعالی عنہ اور قسیم رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ شکران رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی بہا رہے تھے، اور اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ الرحیق المختوم۔ شوہر اپنی بیوی کی میت کو اس طرح بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زوجہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل دیا۔ موطا امام مالک۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع سے ایک جنازہ پڑھ کر میرے ہاں تشریف لائے۔ میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ میرا سر، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں خود تمہیں غسل دوں، تمہیں کفن پہناؤں اور تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود دفن کروں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسند احمد۔ اگرچہ یہ ایک دل لگی کی بات ہے، تاہم اس حدیث سے مذکورہ حکم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس حدیث کو یاد کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے وہ میں پہلے ہی غور کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہی دیتی۔ ابن ماجہ۔ نمبر 2 غسل دینے والے لوگ دین کا علم رکھنے کی وجہ سے آداب غسل سے واقف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے غسل دیا تھا، وہ نہ صرف قرابت دار تھے بلکہ فہم دین رکھنے کی وجہ سے ادب غسل سے واقف تھے۔ نمبر 3 غسل دینے والے ایسے لوگ ہوں جو میت میں کوئی عیب یا ناگوار چیز نظر آئے تو پردہ پوشی کرنے اور راز رکھنے والے ہوں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جس کسی نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سندس کا لباس پہنائے گا۔ طبرانی۔ غسل کی جگہ۔ غسل دینے کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ جگہ صاف ستھری اور ہموار ہو۔ نمبر 2 غسل کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت پانی کا نکاس کو چیک کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 3
غسل دینے کی جگہ اتنی کشادہ ہو کہ میت کے تختے کے علاوہ اطراف میں غسل میں مدد دینے والوں کے بیٹھنے اور غسل کا سامان بالٹیاں وغیرہ رکھنے رکھانے میں دقت نہ ہو۔ نمبر 4، پردے کا مناسب انتظام ہو۔ گھر میں غسل خانہ اگر اتنا بڑا نہیں تو کسی اور کمرے میں یا برآمدے وغیرہ میں عارضی طور پر چادریں تان کر یا خیمہ لگا کر غسل کے لیے بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ ایسی جائے غسل کو اوپر سے بھی ڈھانپنا ضروری ہے۔ نمبر 5، میت کو نہلانے والا تختہ سر والی جانب سے قدرے اونچا ہو تاکہ استعمال شدہ پانی بہتا رہے۔ اس کے لیے سر کی طرف تختے کے نیچے 2 اینٹیں رکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 6، غسل کرانے والوں کے قریب استعمال شدہ اشیاء ڈالنے کے لیے کوئی ردی کی ٹوکری، ڈبہ یا لفافہ رکھا ہونا چاہیے۔ نمبر 7، میت کو غسل دینے کے بعد اس جگہ کو بہت اچھی طرح دھو دھلا کر صاف کر دینا چاہیے۔ غسل کا پانی بالٹیوں یا ٹب یا بڑے برتنوں میں وافر مقدار میں پانی تیار رکھا ہو تاکہ دوران غسل ختم ہونے پر تاخیر کا امکان نہ ہو۔ غسل کا پانی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ بوقت ضرورت پانی نیم گرم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بیری کے پتوں کو کسی چھلنی میں دھو کر الگ سے تھوڑے پانی میں ایک جوش دلایا جائے، پھر یہ پانی چھان کر غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے باحوالہ بخاری۔ اسی پانی کی ایک بالٹی میں کافور بھی ملا کر الگ سے ایک طرف رکھیں۔ یہ آخری بار بہایا جانے والا پانی ہوگا جو کہ تیسری، 5ویں یا 7ویں مرتبہ بہایا جائے گا۔ غسل شروع کرانے سے پہلے وقت کی بچت اور آسانی کے لیے جب بیری کے پتوں والا پانی گرم ہو رہا ہو، اسی دوران کفن کے اجزاء کو کھاٹ پر ترتیب وار بچھا لیا جائے۔ یہ ترتیب اگلے چیپٹرز میں آئے گی۔ مدد کرانے والے، غسل دینے والے کے پاس صرف وہی افراد موجود ہوں جو اس کی مدد کرائیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی موجودگی مکروہ ہے۔ غسل کرانے والوں کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے۔ غسل کی جگہ داخل ہونے سے پہلے تسمیہ اور غسل خانہ میں داخل ہونے والی مسنون دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکیں تو کینچی کے ساتھ احتیاط سے کاٹ لیجئے۔ کپڑے اتارتے وقت میت پر چادر ہونی چاہیے۔ میت کو غسل دیتے وقت اس پر رنگ دار اور گہرے پرنٹ کا کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ گیلا ہونے پر بھی پردہ رہے، اور میت کو کپڑے کے نیچے سے ہاتھ پھیر کر غسل دیا جائے۔ یہ بہتر ہے کہ ہاتھوں پر کپڑے کی تھیلی چڑھائی ہو یا ربڑ یعنی پلاسٹک کے دستانے پہنے ہوں۔ غسل کرانے والوں کو دوران غسل آپس میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس موقع پر کوئی دعائیں وغیرہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس چیپٹر میں اتنا ہی۔ جلد ملتے ہیں اگلے چیپٹر میں جس کا ٹائٹل ہے طریقہ غسل۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔